أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين. تو عقد کے اصل معنی کیا ہیں؟ دو فریقوں یا دو افراد کے مابین کوئی معاہدہ ہو تو وہ عقد ہے. عقد نکاح ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ایک نکاح کا معاہدہ ہے، وہ عقد نکاح ہے. یہ رسول اور نبی یہ ایسے الفاظ کا جوڑا ہے کہ جو مترادف بھی ہے اور ذرا مختلف معنی کے حامل بھی ہے. رسول کا لفظی ترجمہ ہے بھیجا گیا، جس کو کسی طرف کسی پیغام کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہو. اور نبی جو ہے وہ انسان کے جو خبریں دیتا ہے غیب کی، اور یا وہ کہہ لیجئے کہ جو بہت بلند مرتبت ہے، خود اونچے مقام پر ہے. ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ تو ان کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، وہ لوگ جو جان بوجھ کر غلط راستے پر چلے، اور نہ ان کا جو بھٹک گئے. نصارہ کو کہا گیا ضال، کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے اندر غلو پیدا ہو گیا. یہ مطلوب ہے رسول کی عزت ہو، رسول کا احترام ہو، لیکن اس سے آگے رسول کو رسول سے بڑھا کر خدا بنا دینا عیسائیوں نے کیا. حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بسبب اس کے کہ انہوں نے توڑا اپنے میثاق کو، خلاف ورزیاں کی اپنے میثاق کی. یہ میثاق جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے. لعناہم، اس سبب سے پھر ہم نے ان پر لعنت کر دی. لعنت کے کیا معنی ہے؟ اپنی رحمت سے دور کر دیا. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. خشونت پیدا ہو گئی، سنگ دل ہو گئے، ہر اعتبار سے سنگ دل. نہ اللہ کے خوف سے کبھی دل میں رقت طاری ہو، نہ کسی انسان کو مصیبت میں دیکھ کر دل میں نرمی پیدا ہو اور اس کی مصیبت کو ختم کرنے کی کوشش کرے انسان. یہ بھی دل کی ایک نرمی ہے. جس کے دل میں یہ کیفیت ہوگی وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تڑپ اٹھے گا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ تو ہوگا وہ شخص جس کے دل کے اندر رقت ہے، رقیق القلب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی رقیق القلب انسان تھے، انتہائی رقیق القلب. تو فرمایا بما نقضہم میثاقہم، تو بسبب اس کے کہ انہوں نے توڑا اپنے میثاق کو، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام کے اپنے مقام پر معین ہو جانے کے بعد وہاں سے تحریف کرتے ہیں. دیکھیے یہ تحریف کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں کہ کلام کو جو ہے اس کے اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے، اس کے اپنے اصل جگہ جو ہے اس کی جگہ معین ہو گئی ہے لیکن یہ کہ اس سے ہٹا دیا جائے. پھر یہ کہ زبان کو توڑ مروڑ کر بولنا، لیم بألسنتہم، جیسے کہ کہا گیا، میں آپ کو مثال دے چکا ہوں، راعنا کو راعینا کہہ دیا جائے. تو اسی طریقے سے مختلف اور الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے. تو انہوں نے تورات کے احکام کے اندر اسی طریقے سے توڑ مروڑ کر دی. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے بہت سا حصہ اس کا جس کے ذریعے سے انہیں تذکیر کی گئی تھی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور اے نبی آپ ہمیشہ ان کی طرف سے کسی نہ کسی خیانت کا مشاہدہ کرتے رہیں گے. خیانت ضرور کریں گے. آپ سے قول و قرار کیا پورا نہیں اتریں گے. یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے قول و قرار میں پورے نہیں اترے تو آپ کے ساتھ کیسے پورے اتر جائیں گے؟ تو فرمایا وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور یہ تو ہوتا ہی رہے گا کہ آپ ان کی طرف سے خیانت کا مظاہرہ دیکھتے رہیں گے. آپ کو اطلاع ملے گی کہ وہ خیانت کر رہے ہیں. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، سوائے ان میں سے کچھ لوگوں کے کہ جو واقعتاً اپنے قول و قرار پر قائم ہو. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اے نبی آپ ان کو معاف کرتے رہیے اور ذرا چشم پوشی سے کام لیجئے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یعنی آپ نے اگر ان کو فوراً جو ہے برنگ ٹو دی بک جو کہتے ہیں کہ آپ فوراً جو ہے ان کی تفتیش کرو، تفتیش کر کے مقدمہ قائم کرو، مقدمہ قائم کر کے پھر ان کی جواب دہی ہو اور جرم ثابت ہو جائے تو سزا دی جائے، یہ عمل نہ کیجیے. ابھی یہ حکمت کے خلاف ہے. آئندہ جو حالات آ رہے ہیں یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے.
آپ کو اس معاملے کے اندر کوئی زیادہ پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں سامنے آئے گی، لہذا ابھی تو آپ کا طرز عمل ہونا چاہیے فاعف عنہم، ان کو معاف کرتے رہیے، وصفح، اور چشم پوشی سے کام لیجیے، نظر انداز کر دیجیے۔ ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آگے چلیے، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، اب تیسرا میثاق، بلکہ یوں کہنا چاہیے پہلا میثاق تھا وہ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل سے لیا گیا، دوسرا میثاق یہ ہے، تیسرا وہ ہے جو حضور کے ذریعے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، جس کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے رکوع میں۔ اب یہاں فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ قرآن میں نصارہ ان کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ کوئی شخص بھی اپنے آپ کو کسی ایسے نام سے موصوف نہیں کرتا جو اس کی توہین پر مبنی ہو۔ نصارہ کیا ہے؟ وہ تو جب حضرت مسیح نے کہا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کا مددگار اللہ کے راستے میں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا یہ حواریوں نے ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو اللہ کے مددگار، یہ انصاری، یہ اللہ کے رسول کے مددگار انصار، اس سے نصارہ بنا ہے۔ تو وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، ان سے بھی ہم نے عہد کیا تھا، میثاق، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، تو وہ بھول گئے اکثر و بیشتر اس میں سے کہ جو ان کو دیا گیا تھا اور جس سے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے مابین دشمنی اور عداوت اور بغض پیدا کر دیا قیامت کے دن تک۔ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا، جتلا دے گا جو کچھ کہ وہ کرتے رہے تھے۔ نصارہ کے ہاں جو عیسائیوں میں جو آپس میں خوریزی ہوئی ہے، بے انتہا خوریزی ہوئی ہے، ان کے بڑے فرقے بن گئے تھے، اس لیے یہ تثلیث کی مختلف جو ہے توضیحات کرتے تھے لوگ، اور ہر بڑا شخص جو ہے اس کے پیروکار ایک فرقہ بن جاتے تھے، اور پھر ان کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں۔ چنانچہ اس یورپ میں ہی یہ رومن کیتھولک لوگوں نے جو ستایا پروٹیسٹنٹس کو، تو پروٹیسٹنٹس بھاگ کر جا کر امریکہ میں آباد ہوئے ہیں، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے ایک نئے مملکت کی اور نئی تہذیب اور تمدن کی بنیاد ڈالی ہے۔ لہذا یہ بغاوت ان میں، اور آج بھی ایک نقشہ دیکھتے ہیں آئرلینڈ میں مسلسل جنگ وہاں کے پروٹیسٹنٹس اور وہاں کے کیتھولکس کے درمیان، اور کھلم کھلا جنگ۔ ہمارے ہاں تو خواہ بات جو ہے بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے، ہمارے ہاں جو ہے وہ دو گروہ ہیں، اہل سنت میں سے ایک گروہ انہیں خدام صحابہ کہہ لیجئے، یا پھر لشکر جنگوی، تو یہ ایک طبقہ ہے، یہ پورے مسلمان جو ہے سنی مسلمانوں کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ اس طرح ادھر بھی یہی ہے کہ تمام شیعہ اس طرح کے نہیں ہیں، جیسے کہ ان میں ایک طبقہ ہے وہ پہلے جیش النبی یا سپاہ محمد کے نام سے پہلے آرگنائز ہوئے تھے، تو یہ لوگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کو لڑایا جا رہا ہے، باہر سے ہو رہا ہے۔ اصل میں جو یہ پتلیاں ہیں کہ جن کی ڈوریں پیچھے سے کھینچی جاتی ہیں، یہ ایک لمبی بات ہے جس کو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں ان میں جو مغرب کی ایک اسٹریٹجی ہے اس میں اہم حیثیت یہ بھی ہے۔ بہرحال ان کے درمیان ہم نے عداوت اور بغض قیامت کے دن تک قائم کر دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں متنبہ کر دے گا اس پر کہ جو وہ کر رہے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اہل کتاب، اب یہاں دونوں کا خطاب کیا جا رہا ہے، یہود بھی اور نصارہ بھی۔ قد جاءکم رسولنا، دیکھو تمہارے پاس آ گئے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تو کچھ تم کتاب میں سے، انجیل میں سے، تورات میں سے چھپا رہے تھے، اس میں سے اکثر کو اس نے واضح کر دیا ہے۔ یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں کو چھوڑ بھی دیا ہے جو irrelevant ہے، ان میں اگر کوئی تحریف آپ کی ہوئی ہے، آپ نے کی ہے تورات یا انجیل میں، تو اس کو نظر انداز کیا قرآن نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اکثر چیزیں جو ہے واضح کر دی ہیں کہ تم نے یہ تحریر کی ہے۔ اس میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دیکھو آگے آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور بھی اور ایک کتاب بھی جو بہت واضح ہے۔ آگے آئے تمہارے پاس نور، یعنی وہ کتاب جو مبین ہے، جو واضح کر دینے والی ہے۔ تو وہاں کا ترجمہ وہاں تفسیری کیا جائے تو یہ بن جائے گا،
کہ نور در حقیقت کہا جا رہا کتاب مبین ہی کو، وہی نور ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے، نور مبین کے ذریعے سے، اس کتاب مبین کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جو اس کے رضا کے جویا ہوں اس کو خوش کرنا چاہے، من اتبع رضوانہ، جو اس کے رضا کے تابع ہوا، سبل السلام، انہیں وہ ہدایت دیتا ہے سلامتی کے راستوں کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جانب۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ سمجھیے وہ دین بہترین ہے جس کے اخلاق و سلوک، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، قرآن کے حقوق۔ مولانا ولی اللہ سعیدی۔ اسلام سارے حقوق کا محافظ ہے، دیکھیے ہمارے ساتھ اسلام کے حقوق۔ اسلام کے حقوق ہر سنیچر شام 5:30 بجے اور دوبارہ صبح 5:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ سورہ مائدہ کے پہلے 2 رکوعوں میں خطاب امت مسلمہ سے ہے اور شریعت اسلامی کے بعض قوانین کا بیان ہوا ہے تکمیلی مرحلے میں۔ اس کے بعد کے 2 رکوعوں میں خطاب اہل کتاب سے ہے۔ ابھی یہ تیسرا رکوع جو ہے وہ مسلسل چل رہا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، اے بنی اسرائیل، اے یہود اور اے نصارہ، قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ دیکھو آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو تمہارے لیے واضح کر رہے ہیں بہت سی وہ چیزیں جنہیں تم چھپا رہے تھے۔ من الکتاب، کتاب میں سے، شریعت میں سے، شریعت موسوی کی بہت سی چیزیں جو تم نے چھپا لی تھی انہیں ظاہر کر رہے ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بعض کو نظر انداز بھی کر رہے ہیں، بعض سے صرف نظر بھی کر رہے ہیں۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، دیکھو آ گئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی اور کتاب مبین بھی۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، ہدایت دیتا ہے اس نور کے ذریعے سے، یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس نور کے ذریعے سے، من اتبع رضوانہ، اس شخص کو کہ جو اس کی رضا جوئی کا طالب ہے، جو رضا چاہتا ہے، جو رضا کے تابع رہنا چاہتا ہے۔ سبل السلام فرماتا ہے،
دیکھیے پچھلے درس میں لفظ آیا تھا سواء السبیل، فقد ضل سواء السبیل، اب یہاں سبیل کی جمع آ گیا سبل، سبل السلام، راستے جو ہیں سلامتی کے، نیکی کے، بھلائی کے، عافیت کے، خیریت کے، اب وہ جمع کا صیغہ آ گیا، اس لیے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں دو راہ آ جاتا ہے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ کام کروں یا یہ کام کروں، اس دو راہے پر گویا کہ اب سیدھے راستے کی ہدایت دینا کہ ادھر جاؤ ادھر مت جاؤ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اور ظاہر بات ہے یہ ہدایت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کی رضا کا جویا ہو، متلاشی ہو، جو اللہ کی رضا کے پیچھے چلنا چاہتا ہو۔ اگر یہ نیت نہیں ہے تو قرآن مجید جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھینس کے آگے بیج بجائے جائیں تو بھینس کو کیا پتہ کہ کیا بجایا جا رہا ہے، اسی طرح قرآن پڑھ کے سنایا جائے، ابو جہل پر کوئی اثر نہیں ہوا، ابو لہب پر کوئی اثر نہیں ہوا، یہ انہی لوگوں میں ہوگا جن کے اندر کوئی نیکی کا جذبہ ہے، جو صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو من اتبع رضوانہ، جو اللہ کے رضوان اور اس کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں رہنمائی فرماتا ہے ان کی سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی، وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف۔ یہ میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ ظلمات ہمیشہ قرآن مجید میں جمع کی صیغے میں آئے گا، ظلمت کا لفظ نہیں آئے گا، ظلمات، تاریکیاں بہت سی ہیں، گمراہیاں بہت سی ہیں، سیدھا راستہ تو ایک ہے سواء السبیل، ٹیڑھے راستے ادھر سے ادھر سے آ کے ٹھوکر کھا کے پھر ادھر گئے، وہ بے شمار راستے، اس حوالے سے سیدھا راستہ ایک ہی ہے۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے ظلمتیں بہت سی ہیں، نور ایک ہے، نور واحد آئے گا، من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ نکالتا ہے انہیں تاریکیوں سے روشنی کی جانب، باذن ہی، اپنے حکم سے، اپنے امر سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ہدایت دیتا ہے انہیں سیدھے راستے کی، وہی سواء السبیل یا صراط سوی، یہ مختلف اصطلاحات جو آئی ہیں قرآن مجید میں، یہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں پچھلے درس میں۔ اب اس کے بعد ایک مضمون آ رہا ہے بہت اہم ہے، عیسائیوں کے بارے میں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ہے، یہ لقد جب آ جاتا ہے یا قد آ جاتا ہے فعل ماضی پر تو وہ تیقن پیدا ہوتا ہے، جیسے قد اکلت الطعام، میں نے کھانا کھا لیا ہے، یعنی اس کے اندر قد اکلت میں یہ کھا چکا ہوں، بھائی میں کھا چکا ہوں، میں نے آپ کو بتایا بار بار میں کھا چکا ہوں، یہ انداز ہوتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کر چکے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اللہ ہی نے مسیح ابن مریم کی شکل اختیار کر دی ہے، یعنی مسیح اصل میں انسان نہیں ہے، خدا ہی ہے انسانی شکل میں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً کفر کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے یہ عقیدہ اختیار کیا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، اللہ ہی نے مسیح ابن مریم کی شکل اختیار کر دی ہے۔ جیسے برف اگر گھل گیا تو پانی بن جائے گا، پانی اگر آپ نے آگ پر چڑھائے رکھا دیگچی کے اندر وہ بھاپ بن جائے گا، تو بھاپ کیا ہے؟ پانی ہی تو ہے بھاپ، اور برف ہی تو ہے جو بھاپ بن گئی ہے۔ اس طرح اللہ ہی ہے جس نے کہ حضرت مسیح کی شکل اختیار کر دی ہے۔ یہ فرقہ جو ہے عیسائیوں میں کہلاتا ہے یعقوبیہ، جیکوبائٹس کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل میں اللہ ہی نے اوتار کی شکل اختیار کی ہے حضرت مسیح کی صورت میں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، تو اے نبی ان سے کہیے کون ہے وہ جو اختیار رکھتا ہو کچھ بھی، اگر اللہ فیصلہ کر دے کہ ہلاک کر دے مسیح کو، ابن مریم کے بیٹے مسیح کو، اور ہلاک کر دے وَأُمَّهُ، اس کی ماں کو بھی، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ہلاک کر دے سب جو زمین میں، ان سب کو ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو اختیار یہ ہے، اور تم نے اللہ کو بنا دیا ایک انسانی شکل کے اندر محدود۔ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ ہے، اللہ ہی نے اصل میں لبادہ اوڑھ لیا ہے انسانی شخصیت کا۔ فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، آسمانوں اور زمین کے مابین جو بھی کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے اندر ہے، اللہ کی حکومت کے اندر ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ تمام یہ سورج اور چاند اور سیارے
اور یہ ساری گیلیکسیز اللہ کے حکم کی تابع ہیں، اور یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ زمین گردش کر رہی ہے تو اللہ کے حکم سے کر رہی ہے، ہم تو اسے روک نہیں سکتے۔ سورج گردش کر رہا ہے، اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، ہم نہ اسے روک سکتے ہیں، نہ اس کی رفتار بڑھا سکتے ہیں، نہ گھٹا سکتے ہیں۔ لہذا پوری کائنات پر اس کی بادشاہت کا رواں ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، اس کے قانون کے مطابق چل رہی ہے۔ کل یجری، ہر چیز جو ہے لاجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے تیرتی رہی ہے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر شے جو ہے وہ اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے، تیر رہی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یعنی اب اصل جو ان کی رگ ہے، دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑا ہے۔ تم صرف اس لیے مسیح کو کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ ہے کہ وہ بن باپ کے پیدا ہوا؟ اللہ کا اختیار ہے، جو چاہے پیدا کرے، بن باپ بن ماں کے جو چاہے پیدا کر دیں۔ حضرت مسیح کے ہاتھوں تمہیں اتنا بڑا معجزہ دکھا دیا کہ انہوں نے گارے کا ایک پرندہ بنایا، پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا۔ تو حضرت مسیح کے ہاتھوں یہ تم نے معجزہ دیکھ لیا، تو اللہ جو چاہے بنائے، بغیر باپ کے پیدا کر دینا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ یخلق ما یشاء، وہ تو تخلیق کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کی تخلیق، اس کی خلاقی کی قوت جو ہے وہ لامحدود ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ جب وہ پیدا کرتا ہے تو اس پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا اسی کو علم نہیں ہوگا کہ اس میں کیا میں نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی ہر شے سے واقف ہے، اس کے رگ رگ سے واقف ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر شے کا قادر ہے، ہر ایک پر اس کی قدرت ہے، اس کا حکم چل رہا ہے۔ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور کہتے ہیں یہ یہودی اور عیسائی ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، بلکہ لفظی ترجمہ ہوگا ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ واحباؤہ، اور اس کے بڑے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ یہ کانسیپٹ یہود میں بہت زیادہ ہے۔ یہود کے ہاں یہ ہے کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہوا ہے۔ ایک حد تک ان کی بات صحیح بھی ہے، قرآن مجید نے بار بار کہا ہے وَفَضَّلْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں فضیلت دی ہے، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں پر۔ ورتل القرآن یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا ہے کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔ تو ایک تو بنیاد تھی بھی، اور اس کا سبب کیا ہے؟ پوری دنیا میں جب شرک کا اندھیرا تھا، گھٹا ٹوپ اندھیرے، بت پیچھے جا رہے ہیں، آسمانی جو ہیں سیارے، ستارے، ان کی پرستش ہو رہی ہے، بادشاہوں کی پرستش ہو رہی ہے، بادشاہوں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، ہر نوع کا شرک جب تھا، یہ قوم اللہ کے فضل سے شرک سے محفوظ رہی ہے۔ واحد قوم ہے دنیا کی جس نے شرک نہیں کیا۔ صرف ایک تھوڑے سے عرصے کے لیے ایک خاص زمانے میں حضرت عزیر کو علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا، لیکن بیٹا بھی ابن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابن جو ہے قرآن مجید میں عربی زبان میں کسی بھی تعلق کے لیے آ جاتا ہے۔ ابن السبیل، راستہ چلنے والا مسافر، اس کے معنی یہ تو نہیں کہ وہ راستے کا بیٹا ہے۔ ابن الوقت، ایک شخص ہے جس کے کوئی اصول نہیں ہے، جو بات دیکھی کہ میرے نفع میں ہے اس کو اختیار کر لیا، جو چیز دیکھا کہ نقصان ہے، چاہے کل تک اس کے اوپر ایمان تھا چھوڑ دیا۔ ابن الوقت ہے، یہ تو وقت کا بندہ ہے، وقت کا غلام ہے۔ ایک محدود وقت میں اور محدود تعداد میں لوگوں کا عقیدہ ہوا تھا بحیثیت مجموعی۔ یہ جو اس کی تاریخ جو ہے کم سے کم 4000 برس کی تاریخ سے تو ہم واقف ہیں۔ ویسے تو 4500 برس کی تاریخ جو ہے تورات کے اندر ان کی لکھی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم سے لے کر آج تک 4500 برس، 4500 برس ہو چکے ہیں، اور وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ تاریخ جو ہے جب سے کہ تورات انہیں دی گئی تھی 1400 قبل مسیح میں، اس سے لے کر حضور تک 2000 برس ہوئے، پھر یہ 1400 برس اور ہو گئے، 3400-3500 سال کی تاریخ تو ان کی پوری ریکارڈڈ ہے۔ اس نے عرصے طویل اتنی تاریخ کے اندر انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی کوئی بت جو ہے ان کے معبدوں میں، ان کے سینیگوگز میں نہیں رکھے گئے۔ انسین، ایک خدا کہ جو غیر مرئی ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، جس کی کوئی شکل نہیں ہے، جس کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ خدا، اس کے ماننے والے رہے۔
تو لہذا ان کو ایک طرح کی یہ ترجیح رہی ہے، فضیلت رہی ہے پوری نوع انسانی پر. لیکن انسان کی سوچ دیکھیے الٹی ہو جاتی ہے. بجائے اس کے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، یہ مقام و مرتبہ عطا ہوا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کا پھر حق ادا کرے. اگر اللہ نے ہدایت تمہیں دی ہے تو ہدایت دوسروں تک پہنچاؤ. اللہ نے تمہیں علم دیا ہے تو علم جو ہے دوسروں تک پہنچاؤ. انہوں نے الٹا بس یہ گمان ہو جاتا جی ہم تو پھر بخشے بخشائے ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، گویا کہ بخشے بخشائے ہیں. یہ الٹا تصور ہے، اور یہی تصور ہوا جو آج مسلمانوں میں ہے. امت مرحوم، امت مرحوم، امت مرحوم، وہ امت جس پر رحمت ہے. کہاں رحمت ہے آج؟ آج تو تمہاری پکڑ ہو رہی ہے، تمہاری مرمتیں ہو رہی ہیں. دنیا میں زیادہ عذاب مسلمانوں پر آتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کو، پھر نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکام پر عمل نہیں کرتے. مانتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن جس چیز کو اللہ کا کلام پاک جو ہے وہ حرام قرار دے رہا ہے وہ اس کے اندر ملوث ہے. یہ زیادہ بڑے دشمن ہیں حق کے، یہ زیادہ بڑے اللہ کی نگاہ کے اندر مبغوض ہیں. ان سے اللہ تعالیٰ کو نفرت بہت شدید ہے. اسی لیے وہ آیت کو سنائی ہے بارہا، آیت نمبر 85 سورہ بقرہ، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم مسلمان ہو، تمہیں پوری شریعت کو ماننا چاہیے، اللہ کی پوری کتاب پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ کچھ اعمال تو تم نے اختیار کر لیے. اب آپ دیکھیں گے طوفان آیا ہوا ہوگا، عمرے کے لیے لوگ عمرے جا رہے ہوں گے، حج کا عمرہ، رمضان مبارک کا عمرہ جو ہے وہ کس قدر لوگ جائیں گے. لیکن یہ کہ ان کے اپنے کردار میں اسلام ہے، ان کی کمائی اسلام کے مطابق ہے، ان کے کاروبار اسلامی احکام کے مطابق چلتے ہیں، وہ معلوم ہوگا بالکل برعکس ہے. تو عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، نمازیں میں اور آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کو دیکھیں کہ اپنے زندگی کے اندر ہم نے اللہ کے احکام کی پیروی کی ہے، اللہ کے حلال کے اوپر اکتفا کی ہے، اللہ کے حرام میں منہ ماننے سے اپنے آپ کو روکا ہے. جب یہ شکل ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو کوئی سزا نہیں ہے اس کی جو یہ حرکت کرے گا کہ دین کا کچھ حصہ قبول اور دین کا کچھ حصہ رد، دین کا کچھ حصہ سر آنکھوں پر اور کچھ حصہ پاؤں تلے رون دیا جائے. تو اس کی کوئی اور سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں. وہ یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، نوٹ کیجئے لفظ، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. وہ شدید ترین عذاب جو منافقین کا حصہ ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سورہ نساء میں ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کہ منافق جو ہیں حالانکہ وہ مدعی ہوں گے کہ ہم تو مسلمان ہیں. عبداللہ ابن ابی کہے گا میں تو محمد کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا، لیکن تھا منافق. لہذا منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ اللہ نے مخصوص کر رکھا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اسی طرح وہ مسلمان جو اپنے اسلام کا دعویٰ کریں، اسلام پر عمل نہ کریں اور وہ مس ریپرزینٹ کریں اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے دین کو اور محمد الرسول اللہ کی شریعت کو، تو وہ بھی اسی سخت ترین عذاب کے مستحق ہیں. لیکن اس کے باوجود امت مرحوم، ہم تو بڑی مرحوم امت ہے، ہمارے اوپر تو رحمت خداوندی ہے، ہم تو رحمت للعالمین کے نام لیوا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو محبت ہے حضور کے ساتھ، حضور کی حرمت پر ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن دین کے اوپر عمل کہاں ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے. بجائے اس کے جو کتاب دی گئی، جو اللہ نے تمہیں ایک مقام عطا کیا، تمہیں چن لیا، تمہیں محمد کی امت میں پیدا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے. لیکن الٹا نتیجہ کیا نکلتا؟ اجی ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی، لہذا ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے. اب اس کا جواب دیکھیے کیا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اے نبی ان سے کہیے پھر وہ عذاب کیوں دیتا ہے تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش میں؟ یہ نبوکدنیزر کے ہاتھوں 6 لاکھ کیوں قتل کروائے تمہارے؟ تو بڑے لاڈلے ہو اللہ کے، بڑے چہیتے ہو. نبوکدنیزر کے ہاتھوں، اس سے 200 برس پہلے آپ کو معلوم ہے کہ اشوریوں کے ہاتھوں بے شمار لوگ قتل ہوئے، سلطنت اسرائیل ختم ہو گئی. پھر یہ نبوکدنیزر کے ہاتھوں جو ہے جیوڈی، یہ یہودا کی جو مملکت تھی، جو آج سب سے بڑا
مرکز بنا ہوا ہے یہودیوں کا، ویسٹ بینک، یہ پورا کا پورا اصل میں یہ مملکت ہے، اور اس مملکت کا نام جوڈا ہے، جوڈی یا جوڈا۔ اس مملکت کے اندر 6 لاکھ انسان قتل کیے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بنایا ہوا اللہ کا گھر تھا، ہیکل سلیمانی، ہم ہیکل کہتے ہیں کسی عمارت کو، کسی نقشے کو، ویسے اس کو عام طور پر انہوں نے ٹیمپل کہنا شروع کر دیا، ٹیمپل آف سولومن، کنگ سولومنس ٹیمپل۔ تو یہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد ہے، اسے گرا دیا۔ اس کے 150 برس بعد دوبارہ کہیں جا کر وہی حضرت عزیر علیہ السلام جن کا میں نے ذکر کیا، ان کی دعوت توبہ جو ہے گونجی، لوگوں ہوش میں آؤ، توبہ کرو، پلٹو، اپنے بدعمالیاں ترک کرو، اپنی حرام خوریاں ترک کرو، حرام کاریوں سے بچو، شریعت کو توڑنے سے بچو۔ تم نے شادیاں کر لی ہیں غیر یہودی اور مشرک عورتوں کے ساتھ، ان سے علیحدگی اختیار کرو، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا کی صدا بلند کی تھی، اس کا کچھ اثر ہوا، اور جو عذاب آیا تھا ان پر نبوکدنضر کے ہاتھوں، 6 لاکھ کو قتل کیا تھا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا تھا بیبیلونیا۔ 100 برس سے لے کر 150 برس تک وہ وہاں رہے ہیں قید کے اندر، بیبیلونیا۔ آج کل آپ کبھی کبھی نام سنتے ہیں، کبھی یہ بہت بڑا شہر تھا، مرکزی شہر تھا، اب چھوٹا سا رہ گیا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ اس وقت جب کہ وہ معاملہ جو ہم کر رہے ہیں کہ 587 قبل مسیح، یعنی آج سے 2500 برس پہلے بہت بڑا شہر تھا۔ تو فَلِمَن يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر ٹائٹس رومی کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا۔ 1,33,000 یہودی اس نے ایک دن میں قتل کیے ہیں اسی یروشلم کے اندر۔ 1,33,000 یہودی ایک دن میں یروشلم میں قتل کیے۔ پھر جو دوسرا بنایا تھا ہیکل سلیمانی، اس کو بھی گرا دیا سن 70 عیسوی میں۔ سن 70 عیسوی سے یہ 2005 عیسوی تک 1975 برس ہو چکے ہیں کہ ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا ہے۔ ان کے لیے وہ خانہ کعبہ کے مانند ہے۔ یہ گھر بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، خانہ کعبہ، یہ ہمارا کعبہ ہے، ہمارا قبلہ ہے۔ طریقے سے حضرت سلیمان نے، حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے نا حضرت سلیمان، حضرت اسحاق، یعقوب ان کی اولاد میں سے تھے، انہوں نے وہ گھر وہاں بنایا تھا۔ وہ گھر جو ہے آج 1935 برس سے گرا ہوا ہے، لیکن ان قریب صورتحال وہ پیش آئے گی جو بہت ہی خوفناک ہوگی، اور عرب مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت گرفت، بہت سخت پکڑ، بلکہ بہت سخت سزا آنے والی۔ اگر یہودیوں کی سزاؤں کا تذکرہ کیجئے تو نبوکدنضر بڑی پرانی شے نظر آتا ہے، 2500 سال پرانا۔ ٹائٹس رومی جو ہے وہ بھی 1935 سال پرانا۔ لیکن یہ جو تقریباً 60 برس پہلے جو جرمنی اور پولینڈ وغیرہ کے اندر 6 ملین 60 لاکھ یہودی قتل کیے گئے، یہ ساری سزائیں اللہ نے دی۔ کیوں دی؟ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ تم کوئی اللہ کے لاڈلے نہیں ہو، اللہ نے فضیلت تمہیں عطا کی تھی، لیکن فضیلت جس بنیاد پر تھی وہ بنیاد تم نے ڈھا دی، اب فضیلت کہاں رہ جائے گی؟ تمہیں فضیلت دی تھی توحید کے بل پر، تمہیں فضیلت دی تھی شریعت پر عمل کرنے کی بدولت، تم نے وہ دونوں چیزیں ڈھا دی، تو اب ظاہر بات ہے کہ تمہارے لیے اب اللہ کے ہاں کوئی شے نہیں۔ اب یہ اب صرف مگن رہو، پدرم سلطان بود، پدرم سلطان بود، پدرم سلطان بود۔ سننے والے تو یہی کہیں گے توراچے، میرا باپ سلطان ہوتا تھا، سلطان تھا، بادشاہ تھا، بادشاہ کا ارے بھائی تم کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا باپ تو سلطان ہوگا، بادشاہ ہوگا، ایمپرر ہوگا، جو بھی ہوگا، تم کیا ہو؟ تم اپنی بات بتاؤ۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہتے ہیں یہ یہودی اور نصارہ، عیسائی، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے بڑے چہیتے، بڑے لاڈلے ہیں۔ قل فلم يعذبكم بذنوبكم، تو کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں۔ میں نے یہودیوں کے اوپر جو گناہ کے بڑے بڑے دور آئے وہ گنوا دیے، بین ہی یہی دور، یوں سمجھیے کہ کاربن کاپی کی طرح یہی سارے ادوار امت مسلمہ پر آ چکے ہیں۔ چاہے کوئی قوم اپنے آپ کو سمجھتی ہو کہ ہم بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، ہم تو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے، لہذا محبوب کی امت میں ہونا گویا کہ ہمارا بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور ہمارا جو ہے اس کے اوپر ہمارا بڑا استحقاق بنتا ہے کہ ہمیں تو جہنم میں نہ ڈالا جائے، ہم سے محاسبہ نہ کیا جائے۔ فرمایا وقالت اليہود والنصارى ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق، نہیں تم بھی ایسے انسان ہو جیسے کہ اس نے اور پیدا کیے ہیں۔
انسان سارے ایک جیسے اللہ کی نگاہ میں، انسانوں کا امتحان لینے کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم بھی اسی طرح کے انسان ہو۔ ہاں یہ ہے کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے چھین کر آزماتا ہے۔ تو فرمایا قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض، دوبارہ دہرا کر، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی۔ قرآن مجید میں یہ جو اسلام کا ایک سیاسی پہلو ہے وہ بہت کھل کر آتا ہے، بار بار آتا ہے۔ آج ہی کے سبق میں 2 مرتبہ آ گیا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پھر دوبارہ آ گیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَمَا بَيْنَهُمَا، دونوں مرتبہ آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے، ان سب کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے حکومت نہیں چل رہی، فساد ہے، بغاوت ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر۔ آج انسان کہتا ہے ہم تو خود اپنے قانون بنائیں گے۔ اللہ کا قانون رہے رکھا رہے، پڑھ لو، پڑھ کر ثواب لے لو، ختم قرآن کرا لیا کرو، محفلیں منعقد کر لیا کرو، لیکن اس قرآن کو ہم نافذ نہیں کریں گے، ہم تو اپنا قانون بنائیں گے، پسند کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت، عظیم بغاوت۔ اسی لیے جو کرسچنز کی، جو عیسائیوں کی سورہ فاتحہ ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں دائی کنگڈم کم، اے اللہ تیری سلطنت، تیری حکومت زمین پر آ جائے۔ آسمانوں میں تو چل رہی ہے، تیرا ہی حکم چل رہا ہے، سورج تیرے حکم کے تابع ہے، چاند تیرے حکم کے تابع ہے، سارے سیارے، ثوابت اور سارے جتنے بھی ستارے ہیں، ساری گیلیکسیز ہیں، تیرے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، لہذا تیری حکومت آسمانوں میں تو ہے۔ Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے رب تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے ایسے زمین پر بھی پوری ہو۔ لیکن اصل میں اس کام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ یہ تمہارا امتحان ہے، تم قائم کرو ہماری حکومت۔ ہم نے تمہیں چوائس دے دیا، اما شاکرم و اما کفورا، ہدایت تمہیں دے دی، کتاب تمہیں دے دی، شریعت تمہیں دے دی، پورا قانون تمہیں دے دیا، اب تمہاری آزمائش ہے، نافذ کرو اسے۔ کرتے ہو تو سرخرو ہو جاؤ گے اللہ کے ہاں، نہیں کرتے ہو تو پکڑے جاؤ گے، اللہ کے ہاں بھی پکڑے جاؤ گے، اور اس دنیا کے اندر بھی تم پر سزا آئے گی۔ وہ سزائیں جیسا کہ میں نے گنوایا، وہ چاہے اشوریوں کے ہاتھوں آئیں، چاہے نبوکدنضر کے ہاتھوں آئیں، ہم پر کروسیڈرز کے ہاتھوں آئیں، اور پھر جو تاتاریس تھے ان کے ذریعے سے آئی، پھر ہم ان کے اوپر بھی گریکس کے ذریعے سے، رومنز کے ذریعے سے آئی مصیبت۔ ہم پر یورپین قومیں آئی تھیں، کہیں انگریز، کہیں فرانسیسی، کہیں اطالوی، کہیں اسپینش، کہیں پورچوگیز، یہ سارے کے ساری قومیں آئیں، انہوں نے حکومتیں کی ہم پر۔ انگریز یہاں 200 برس حکومت کر کے گیا ہے۔ تو یہ سارے عذاب آئے ہیں ہم پر بھی، جیسے کہ یہود پر آئے تھے۔ تو فرمایا لہو ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ امتحان جو تمہیں یہاں دینا پڑ رہا ہے کہ اللہ نے کتاب دے دی، شریعت دے دی، اب نافذ کرو، یہ تمہاری آزمائش ہے۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں نافذ کر دے، پھر تمہاری امتحان کیسے ہوگا؟ کیسے پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے، کس کو کتنا یقین ہے اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے قانون پر، اللہ کی شریعت پر، اللہ کے رسول پر، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ امتحان ہے، اور امتحان سے یہی ہوتا ہے، ان الامتحان یکرم المرء او یہان، امتحان کے موقع پر یا تو کسی کا اعزاز ہوتا ہے اور یا پھر اس کی ذلت ہوتی ہے۔ یہ فیل ہو گیا جی، ذلیل ہو گیا، یہ کامیاب ہوا، فرسٹ ڈویژن میں بھی اس سے بھی بہت اوپر نمبر لیے، اے میں آ گیا، اے گریڈ کے اندر آ گیا۔ تو یہ تو انسان کی جو چھانٹی ہوگی وہ امتحان سے ہوگی۔ تو اللہ نے تمہیں امتحان میں ڈال دیا ہے، اب اس کے قانون کو، اس کی شریعت کو جو تمہیں دیا گیا ہے، اپنی جگہ پر یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر جو ہے وہ نعمت کا اظہار ہوا ہے، لیکن یہی تمہارے لیے امتحان بھی ہے۔ اب اگر اس کو قائم کرو گے اور اس کو نافذ کرو گے، اس کی شریعت جو ہے اسی کے مطابق چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، سرخرو ہو جاؤ گے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کتنے پانی میں ہے، کیا کر کے لایا ہے، کیا کیا ہے اس نے زندگی بھر۔ اب آخر میں پھر کلوزنگ کی جا رہی ہے،
یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، دیکھو آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے سلسلے کے عارضی طور پر بند ہو جانے کے بعد۔ یہ بات نوٹ کر لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے انسان کے اوپر کہ کوئی نہ کوئی نبی دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں موجود نہ ہو۔ اور سب سے بڑی یہ رحمت ہوئی ہے بنی اسرائیل پر کہ 1400 برس تک سلسلہ نبوت اس ایک خاندان کے اندر ختم نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون دو ایک وقت میں، ان دو سے جو سلسلہ چلا ہے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان دو پر آ کر ختم ہوا۔ ان دونوں کے درمیان، چاروں کے درمیان، دو ادھر دو ادھر، 1400 برس کا فصل ہے۔ ان 1400 سالوں میں کوئی ایک وقت نہیں تھا ایسا، کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں تھا کہ نبی موجود نہ ہو۔ یہ حضور کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی۔ بنی اسرائیل کے جو قومی معاملات تھے، جو حکومت اور جو ریاست کے معاملات تھے، وہ انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے۔ جیسے ہی کوئی بادشاہ یا نبی فوت ہوتا تھا ویسے ہی اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ یہ سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں۔ البتہ حضرت عیسیٰ کے بعد سے 600 برس ایسے گزرے ہیں نوع انسانی پر کہ کوئی نبی دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اسے فترت کہتے ہیں، فترت کہتے ہیں وقفہ، درمیان میں سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ چیز جو چلی آ رہی تھی تسلسل کے ساتھ، حضرت عیسیٰ پر آ کر وہ زنجیر ختم ہو گئی، اور 600 برس تک کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، کچھ نہیں۔ اس کے بعد پھر جو یوں سمجھیے کہ سورج طلوع ہوا ہے، اور یا کہہ لیں کہ بدر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی شکل میں۔ لیکن یہ کہ درمیان میں یہ 600 برس کا وقفہ ہے، اسے کہا علی فترۃ من الرسل۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اہل کتاب دیکھو آ گئے ہیں تمہارے پاس ہمارے رسول جو تم پر واضح کر رہے ہیں، حقیقتیں واضح کر رہے ہیں، عقائد کو واضح کر رہے ہیں، شریعت کو واضح کر رہے ہیں، شریعت میں جو چیزیں تم نے چھپا لی تھی انہیں کھول رہے ہیں۔ یہ سارا کام کر رہے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی فترۃ من الرسل، اور یہ ہوا ہے رسالت کے سلسلے کے کچھ وقفے کے بعد۔ ان تقولوا، مبادا تم یہ کہو، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا آیا ہی نہیں، کیونکہ 600 برس گزر گئے یا 500 برس گزر گئے، کچھ لوگوں نے 100 برس قبل یہ الفاظ کہے ہوں گے، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو نہ کوئی بشیر آیا نہ نذیر آیا، نہ کوئی بشارت دینے والا نبی نہیں آیا۔ ایک سلسلہ نبوت کا جو ہے یہ فترت نبوت اور رسالت 600 برس تک۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو دیکھ لو آ گئے ہیں تمہارے پاس بشیر بھی علیہ الصلوۃ والسلام اور نذیر بھی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تمہیں بشارتیں بھی دے رہے ہیں۔ اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے فروح و ریحان و جنت نعیم، نذیر بھی ہیں، تمہیں جہنم کے اندر جھونک دیے جاؤ گے، فتسلیۃ جحیم، پھر جہنم کے اندر جھونک دیا جانا ہوگا۔ فقط جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے اگر چاہا فترت رہے رسولوں کی کچھ عرصے کے لیے تو اللہ نے سلسلہ روک لیا، اور جب چاہا کہ دوبارہ کھل جائے اور دوبارہ کھلے ایسا کہ پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، وہ اپنی پوری شان دکھا کر، پوری اپنے یوں سمجھیے کہ جوبن پر، نبوت اور رسالت جو ہے وہ اپنے پورے جوانی پر اور جوبن پر آ کر اور ہر اعتبار سے مکمل ہو کر پھر ختم ہوئی، بلکہ محمد رسول اللہ کے بعد اب نہ کوئی نبی آئے نہ آئیں گے، نہ کوئی رسول آئے نہ آئیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك